اس کے اشعار سے تہذیبیں بنتی ہے، نسل سنورتی ہے۔ آئیے اس وقت میں جا رہا ہوں دہلی کی سرزمین سے تشریف لایا ہوا وہ مہمان شاعر جسے دنیا فکر و فن، جسے دنیا اردو ادب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ میں بہت ہی دست بستہ ملتمس ہوں، التجا کر رہا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یہ منتظمین کی مجبوری ہے، حالانکہ موصوف کا یہ مقام نہیں ہے، مگر مجھے حکم ہوا ہے تو میں ان کے حضور چل رہا ہوں کہ دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، دست معصوم میں وہ لوح و قلم دیتا ہے، نو نہالوں کو قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ پرزور تعلیوں سے استقبال کیجئے ہمارے سرپرست محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ حضرات پہلی بار آپ کے درمیان حاضری ہو رہی ہے اور آج کے مشاعرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ایسے ادارے کے لیے مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے جو ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہلا حکم یہ آیا ہو کہ پڑھو اس کے نام پر جس نے کائنات کی تخلیق کی، پڑھنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علم کی اہمیت کے حوالے سے جو حضرات خاص طور پر اخلاق صاحب جو خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کی سرپرستی انہیں حاصل ہے، بہت اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور یہ دین کا اور علم کا کام آپ سے اور ان سے لیتا رہے۔ اللہم آمین۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی حوالے سے مجھے سنا ہو، 3-4 فرمائشیں ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماحول بنانے کے لیے چند قطعات میں پیش کروں گا، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ موڈ سے سنیں گے تو میرا موڈ بنے گا، پھر میں اور سناؤں گا آپ کو۔ ملاحظہ فرمائیں۔ صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ آپ سب کی اجازت میں پیش کرتا ہوں۔ زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، اشک پی پی کے مسکرانا ہے۔ زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، اشک پی پی کے مسکرانا ہے۔ پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ واہ 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 ڈاکٹر پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ ذرا سا مائک اور اچھا کیجئے، دل لگے گا پڑھنے میں، مائک اور ذرا سا اچھا کر دیجئے۔ زندگی کیا ہے ایک فسانہ ہے، اشک پی پی کے مسکرانا ہے۔ پیر و مرشد ہو یا کہ شاہ و فقیر، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ دیکھیے 4 مصرع اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ علم کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ایک ادارے کی جانب سے مشاعرہ منعقد ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ سنیں کمال صاحب، اثر بھائی سماعت فرمائیں، سنیے مقیم بھائی۔ دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، خون سے تر نہیں زمیں کرتے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں، خون سے تر نہیں زمیں کرتے۔ امتی ہیں جو میرے آقا کے، علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے۔ ارے واہ ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ امتی ہیں جو میرے آقا کے، علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ ادھر ایک صاحب فون پر کافی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً ان کی باتیں بہت اچھی ہیں،
میری ان سے گزارش ہے کہ فون پہ بات نہ کر کے وہ اپنی باتوں کو داد و تحسین کی طرف موڑ دیں تو مشاعرہ بھی اچھا بنے گا. واہ 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 واہ. آپ سے تخاطب ہے, آپ ذرا سا داد و تحسین میں اضافہ کریں گے. دوستو ذرا سا تالیوں سے خیر مقدم کریے کمیٹی کا, اور ذرا ایک صحیح ماحول بنا دے رہا سننے سنانے کا. شکریہ, میں بہت بھی خوبصورت جاری ہے ماحول. کوشش کرتا ہوں بہتر ماحول بنے. اور ذرا سا جڑ جائیں. امتی ہیں جو میرے آقا کے علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے, علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے. امتی ہیں جو میرے آقا کے علم حاصل وہ کیوں نہیں کرتے. اور آگے بڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ. سماعت فرمائیں. میں ایک ایسے صوبے میں یہ پڑھ رہا ہوں جس صوبے کے ذمہ داران ہیں آپ سب, تقریر کرنے کی ضرورت نہیں, میں اس حوالے سے یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں. جی. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. ساتھ دے میرا ماحول بنائے. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے. ارے واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو, اور مائک خراب کر دیا, یہ کون بیٹھا ہے مائک؟ بھائی یہ ساؤنڈ والا صاحب سے گزارش ہے کہ ساؤنڈ کو اچھا کر دے. نہیں, ایک اب کچھ ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہٹ جائیے گا. جیسے اب اس وقت ہے اس وہ ٹھیک ہے, بس زیادہ نہ اس میں کی. پیش کروں, اجازت ہے آپ کی؟ اسی طرح تھوڑا موڈ بنے گا تب میں تازہ غزل سناؤں گا. آئیے, بس ہو گیا, آجائے. پھر لکھی جائے گی نئی تاریخ, پھر نیا انقلاب آئے گا. وہ جو باطل پرست ہیں ان پر آسمان سے عذاب آئے گا, آسمان سے عذاب آئے گا. اور پیش کرتا ہوں. جی عنایت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا ہماری مقدس کتاب کے حوالے سے شیطان اپنی شیطانیت پھیلاتے رہتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, اگر میں سچ بولوں تو میرا ساتھ دیجیے گا, آپ کی نظر کرتا ہوں. جس چمن کے مہکتے پھول ہیں ہم, اس چمن ہی میں کیوں فضول ہیں ہم. کیا کہنے سر, جس چمن کے مہکتے پھول ہیں ہم, اس چمن ہی میں کیوں فضول ہیں ہم. جان دے دیں گے اپنی عظمت پر, عاشقان در رسول ہیں ہم. ارے واہ 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 واہ. جان دے دیں گے اپنی عظمت پر, عاشقان در رسول ہیں ہم. بہت شکریہ. وہ جو پیچھے کی سمت ہمارے بہت ذہین لوگ بیٹھے ہیں, شاید اپنی ذہانتوں کے حوالے سے داد دینا بھول گئے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ خوبصورت ماحول بنائیں گے تو شاعر کا موڈ بھی بنے گا, مشاعرہ بھی اور اچھا بنے گا. پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. جس چمن کے مہکتے پھول ہیں ہم, اس چمن ہی میں کیوں فضول ہیں ہم. جان دے دیں گے اپنی عظمت پر, عاشقان در رسول ہیں ہم, عاشقان در رسول ہیں ہم. بہت شکریہ. سنیے گا محترم, بیٹھ جائیے. جی جی. پیش کرتا ہوں. وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے, وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے, کس قدر سخت امتحان میں ہے. تلاشیے گا کس کا ذکر کر رہا ہوں, آپ ہی کے درمیان کا کوئی مجاہد ہے. پیش کرتا ہوں. وہ پرندہ جو اب اڑان میں ہے, کس قدر سخت امتحان میں ہے.
حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے واہ 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 حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے واہ واہ جو تیرے حفظ میں امان میں ہے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے بہت شکریہ اور پیش کروں 4 مصرے جی ایسے نہیں ذرا دل سے لگا کے مجھے اجازت دیجئے کہ میں پڑھوں حادثے اس کا کیا بگاڑیں گے جو تیرے حفظ میں امان میں ہے جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہوں جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہوں ان کو ہرگز دعا نہیں ملتی ان کو ہرگز آپ کا درد میں بیان کر رہا ہوں اس لیے آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے واہ جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہوں ان کو ہرگز دعا نہیں ملتی میرے گلشن کی ریت بھی ہے عجب قاتلوں کو سزا نہیں واہ ملتی واہ 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 سر واہ واہ آداب جن کے ذہنوں میں جرم پلتے ہیں ان کو ہرگز دعا نہیں ملتی میرے گلشن کی ریت بھی ہے عجب قاتلوں کو سزا نہیں ملتی قاتلوں کو سزا نہیں ملتی اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں عنایت کریں جب آپ میرا پورا موڈ بنا دیں گے تب میں آپ کو تازہ غزل سناؤں گا ابھی تو میں ماحول ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اخبارات میں کارٹون بنائے جا رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہم متحد ہو ہی نہیں رہے ہیں ہمیں اپنوں کی مخالفت کرنے سے فرصت نہیں اللہ کے واسطے مشاعرے میں آئیں تو کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیے آپ سے میں کچھ سیکھ لوں یا ایک آدھ بات میری اچھی آپ کی سمجھ میں آ جائے اور خدا کرے ایسا ہو نہیں تو مشاعرے میں آنا بیکار ہے اگر کچھ سیکھ کر نہیں گئی میں آپ سے سیکھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں پیش کرتا ہوں قاتلوں کو سزا نہیں ملتی ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں اس کے کردار کو جلا ڈالو کیا کہنے سر بتائیے گا آپ تک اگر میری آواز آ رہی ہے واہ ہر طرف جس سے نفرتیں پھیلیں اس کے کردار کو جلا ڈالو جس میں توہین ہو رسالت کی ایسے اخبار کو جلا ڈالو سبحان اللہ واہ 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 موضوع آداب جس میں توہین ہو رسالت کی ایسے اخبار کو جلا ڈالو ایسے اخبار کو جلا ڈالو آج پوری دنیا کا بہت بدترین دن ہے ایک شیطان تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن اس شیطان نے پوری دنیا میں اربوں روپے کا بزنس شروع کرا دیا اور ہمارے گھروں سے ایمان کو چھین لیا جدت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس پر گفتگو کرنی چاہیے حضرات اگر کم کپڑے پہننا یا ننگا رہنا جدت ہوا کرتی تو جانور سب سے عظیم ہوتا ارے واہ سر واہ 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 آج کے دن کے حوالے سے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دے رہے ہیں ایک بڑی شخصیت کا میرے پاس میسج آیا ویلنٹائن ڈے مبارک تو میں نے ان کا میں مبارکباد تو قبول نہیں کروں گا لیکن آپ یہ تفصیل بتا دیجئے کہ آپ کی بیوی بیٹی اور بہن آج کس کس کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے گئے ارے واہ واہ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا مشاعرہ ہماری تہذیب ہے تہذیب کی بات ہونی چاہیے میں آپ کی نظر کرتا ہوں ذرا سا اور ماحول بنائیے گا میں پیش کرتا ہوں جس میں توہین ہو رسالت کی ایسے اخبار کو جلا ڈالو قتل اس کا ضرور ہوتا ہے قتل اس کا ضرور ہوتا ہے جو ذرا بے قصور ہوتا ہے ملاحظہ فرمائے ذرا ارے واہ 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 واہ
قتل اس کا ضرور ہوتا ہے جو ذرا بے قصور ہوتا ہے، جس کو ویلنٹائن کہتے ہیں ذہنیت کا فطور ہوتا ہے، جس کو ویلنٹائن کہتے ہیں ذہنیت کا فطور ہوتا ہے، ذہنیت کا فطور ہوتا ہے۔ آداب، بہت شکریہ، بہت نوازا آپ نے۔ اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی پیش کریں۔ یہ ہماری اس محفل میں آپ سب تہذیب کے رکھوالے موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، یہ اہل علم و دانش کا مجمع ہے۔ یہ 4 مصرے بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی پیش کریں۔ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، میں سچ بولوں تو میری تائید کیجئے گا۔ رب کا بخشا کلام کافی ہے، مصطفیٰ کا نظام کافی ہے۔ سماعت کریں حضرات۔ رب کا بخشا کلام کافی ہے، مصطفیٰ کا نظام کافی ہے، باطلوں کو سبق سکھانے کو ان کا ادنا غلام کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ رب کا بخشا کلام کافی ہے، مصطفیٰ کا نظام کافی ہے، باطلوں کو سبق سکھانے کو ان کا ادنا غلام کافی ہے، ان کا ادنا غلام کافی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے مر گئے کہ وہ ایودھیا میں رام جنم بھومی بنائیں گے۔ بہت سے لوگ اعلان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ جو اعلان کر رہا ہے وہ بھی اس وقت تک زندہ رہے گا یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی عمر ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، سبرامنیم سوامی ایک شخص ہے، ابھی اس نے بہت زیادہ زہر اگلا مساجد کے بارے میں، لیکن میں یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر سچ بولوں تو مجھے آپ کی تائید ملے، اس کے بعد میں غزل پڑھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں، سنیے گا، جو وراثت میں ہم نے پائی ہے وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ ساتھ دیجئے گا میرا اگر سچ بولو۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ اقبال کیجئے تو شعرا مجھے داد دے رہے تھے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ بھی داد میں ذرا سا اضافہ کر دیں تو اور ماحول بنے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ نہیں میں تو آپ، اچھا تو تھوڑی داد میں اور اضافہ کر دی۔ بھئی اثر بھائی نے کہا یہ 4 مصرے میں پھر پڑھوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جو وراثت میں ہم نے پائی ہیں وہ حدیں ختم ہو نہیں سکتی، سازشیں لاکھ ہوں یہاں ماجد، مسجدیں ختم ہو نہیں سکتی۔ بہت شکریہ۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، یہ میرے بہت پرانے ہیں، بہت سے لوگوں کو یاد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے عہد میں ان 4 مصروں کی زیادہ ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلکوں کی لڑائیوں سے ہمیں فرصت نہیں۔ ایک دوسرے کو جہنمی، ایک دوسرے کو دوزخی کہنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں۔ میری اس اہل علم و دانش کے درمیان یہ گزارش ہے کہ آپ کا جو عقیدہ مسلک ہے آپ اس پر قائم رہیں، لیکن اللہ کے واسطے ممبر رسول سجا کر کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو جہنمی نہ کہیں، اس لیے کہ حضور نے دشمنوں کو بھی دعائیں دیں، کوڑا پھینکنے والے کی بھی طبیعت پوچھنے گئے۔ یہ آپ سے گزارش ہے، میں یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ جس کے صدقے میں یہ حیات ملی، سنیے گا،
اس کے ہم سچے امتی بن جائیں. شریک ہو میرے ساتھ, ملاحظہ فرمائیں. جس کے صدقے میں یہ حیات ملی, اس کے ہم سچے امتی بن جائیں. دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے صدقے میں یہ حیات ملی, اس کے ہم سچے امتی بن جائیں. دیوبندی بریلوی سے قبل کاش ہم سب محمدی بن جائیں. آدھا کاش ہم سب محمدی بن جائیں. 4 مصرے اور دعائیاں ہیں. یہ میرے نوجوان چھوٹے بھائی یہاں موجود ہیں, یہ میرے بڑے یہاں موجود ہیں, یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے. دعائیہ 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ قبول ہوں گے اگر ہم دل سے اللہ سے مانگیں گے. ملاحظہ فرمائیں. کاش ہم سب محمدی بن جائیں, اس کی چشم کرم جو ہو جائے. اس کی چشم شریک ہو میرے ساتھ دوستو. اس کی چشم کرم جو ہو جائے, میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آداب, بہت شکریہ. اگر آپ نواز رہے ہیں تو پورا مجمع ذرا بتا دیجئے گا نواز کے کہ آپ نے محبتوں سے سنا. تالی بجا رہے تو پورا مجمع دل سے تالی بجا دیجئے تو کہ میں خوش ہو جاؤں. ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی چشم کرم جو ہو جائے, میرے دشمن مفید بن جائیں. اے خدا میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائیں. خالد ابن ولید بن جائیں. یہ مقیم صاحب ہیں میرے کرم فرما, انہوں نے بڑی محنتیں کی مجھے یہاں بلانے میں. میری خوش نصیبی کہ میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں. 4 مصرے خاص طور پر انہوں نے یاد دلائے تھے, وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا. یہ 4 مصرے ہیں, اس میں 2 احادیث کا ذکر کرنے کی مجھے توفیق ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیں. کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا, قسمیں جو صبح و شام کھاتے ہیں. سماعت فرمائیں. کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا, قسمیں جو صبح و شام کھاتے ہیں. ان کے چہروں پہ نور ناممکن, وہ جو رزق حرام کھاتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا, قسمیں جو صبح و شام کھاتے ہیں. ان کے چہروں پہ نور ناممکن, وہ جو رزق حرام کھاتے ہیں. بہت شکریہ. میری ذمہ داری تھی کہ میں کچھ قطعات آپ کی نظر کروں, آپ نے ماحول بنایا. ایک غزل کے کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ذرا سی آواز بڑھا سکتے ہیں کیا ہے تھوڑی سی. میں غزل کا مطلب آپ کی خدمت میں بس ٹھیک ہے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. حضرات, شاعری کے مختلف پہلو اور مزاج ہوتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ شاعری دعوت کا کام بھی کر سکتی ہے, تبلیغ کا کام بھی کر سکتی ہے, اور مثبت سوچ کی نمائندگی بھی کر سکتی ہے. میں اسی حوالے سے یہ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. 60 سال کے بعد بابری مسجد کا ایک فیصلہ آیا, وہ جیسا بھی فیصلہ تھا, لیکن دوستو دنیا کے منصفوں سے زیادہ ہمارا منصف آسمان والا ہے جو ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے اور دنیا میں منصف بناتا ہے دنیا والوں کو. پھر دوسری تاریخ یہ بنی کہ آپ کے یہاں کی ایک شخصیت مرکز میں پہنچی. 60 سال کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جو بڑے پیمانے پر 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کی حکومت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. میں آپ کی نظر کرتا ہوں, مایوسی کفر ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس سے لو لگانی چاہیے. اس حوالے سے میں مطلب پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. اجازت آپ سب کی. سماعت فرمائیں.
لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. ملاحظہ فرمائیں، ماحول بنائیے گا دوست. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے. واہ 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 واہ، سلسلہ نہ چھوڑ. بہت شکریہ، بہت نوازا آپ نے. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت بہت شکریہ. دوسرا شعر پیش کرتا ہے آپ کا ایک خادم. کامیاب، تاریخ اسلام کا ایک ورق پلٹتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی. اثر بھائی کمال. فیصلے کی مضبوطی کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے. کامیاب کرتی ہے فیصلوں کی مضبوطی، دل میں حوصلہ رکھیے کشتیاں جلانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت بہت شکریہ. میں تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ رہا ہوں، اور جو یہ علماء اور دیندار لوگ بیٹھے انہی کی زبان سے واہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کرے ان کی زبان بھی مجھ تک اپنے تاثرات پہنچائے. پیش کرتا ہوں تاریخ اسلام کا ایک اور واقعہ. 1400 سال پہلے میرے آقا وہاں تشریف لے گئے جہاں جبریل امین نے کہا کہ اب اگر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے. 1400 سال پرانا واقعہ. 1400 سال کے بعد ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سیارہ آسمان تک چھوڑا. 1400 سال پہلے میرے آقا وہاں تشریف لے گئے. 1400 سال کے بعد ہمارا سائنسداں پہلے آسمان تک گیا، چاند تک گیا. آپ کو معلوم ہے چاند کی دوری کتنی ہے زمین سے؟ 2,50,000 میل. اور یہ وہی چاند ہے جب میرے آقا نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ وہی سورج ہے، میرے آقا نے اشارہ کیا تو سورج کو واپس بلا دیا. دیکھیں ان تاریخوں کے حوالے سے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے. ملاحظہ فرمائے اگر سچ بولو تو میرے ساتھ شریک. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. سبحان اللہ. ذکر. بہت شکریہ. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے، ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت بہت شکریہ. میرا ایک شعر بھی آپ کو یاد رہا میرے یہاں سے جانے کے بعد تو میرا یہاں آنا کامیاب ہے. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث اور قرآن. ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، در در بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. سوچئے، اپنا احاطہ کیجئے. میں بھی آپ ہی کی طرح ایک گنہگار امتی ہوں ان کا. ملاحظہ فرمائے، ملاحظہ کیجئے گا. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو،
سماعت فرمائے حضرات، قرآن میں راہ خیر تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے ارے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ، ارے واہ 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 واہ، ادب ختم ہو چکا، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ نے بہت نوازا۔ مقیم صاحب نے، قبلہ اخلاق صاحب نے جب مجھے حکم دیا تو ایک آگے ماجد صاحب ہم ایک چھوٹا سا مشاعرہ کرتے ہیں، آپ آ جائیے۔ میں نے کہا کہ صاحب مشاعرہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، محبت کرنے والے، تہذیب کے رکھوالے جو مشاعرہ کرتے ہیں وہ ہر مشاعرہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ مشاعرہ بڑا ہے کیونکہ آپ سب اس میں موجود ہیں۔ تالیاں بجا رہے تو اپنے لیے بھرپور تالیاں بجائے، اس لیے کہ تہذیب کی محفل ہے، تہذیب کی محفل میں آپ لوگوں کا آنا مشاعرہ بڑا کر دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک شخص ہے یہودی، مسلمان نہیں، اس نے کتاب لکھی 100 بڑے انسان، لکھنے والا مسلمان نہیں یہودی، اس نے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا نام میرے آقا کا رکھا، بے شک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ خادم شعر پیش کرتا ہے، اللہ کرے آپ سب اس شعر کے ساتھ شریک ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، واہ ماجد سر، واہ 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 واہ، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، سماعت کیجئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ادب، کام کر رہا ہے وہ جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ساتھ دیا آپ نے۔ میں غزل کے اختتام تک آ رہا ہوں۔ محرم الحرام جب آتا ہے، ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، محرم کے ساتھ محرم الحرام کہا گیا، اس کی عظمت بتائی گئی۔ یکم محرم کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کے لیے آقا نے کہا تھا کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد چلتا تو عمر ہوتے۔ اسی محرم میں حضرت آدم کی خطا معاف کی گئی۔ آپ محرم میں شادی کریں یا نہ کریں تو آپ کا اپنا اختیار ہے، لیکن حضرت علی کی شادی خود محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، بتانا یہ ہے اہل علم و دانش کے درمیان کہ یہ محرم تماشوں کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم آتے ہی نشہ کرنا، تماشے کرنا، گندگیاں پھیلانا اور اس کو اسلام کا نام دینا، اللہ کے واسطے ایسا نہیں ہے۔ محرم کا مقصد کیا ہے میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ سلسلہ، تشریف رکھیے محترم، تشریف رکھیے گا، صرف پوری دنیا میں جاتا ہوں، اتنی محنت کہیں کرنی نہیں پڑتی مجھے، ہے نا؟ ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ ایک منٹ، سبحان اللہ، تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کی ڈھونڈو، ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا، جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے، کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا۔ دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، ملاحظہ فرمائے حضرات، واہ واہ، دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ارے واہ واہ، مشغلہ
بہت بہت شکریہ. دوستو شہادت کے ہم ازل سے عادی ہیں، مشغلہ ہمارا ہے حق پہ سر کٹانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. آخری شعر دوستو، ایک لفظ انتقال، اس کے معنی ہے منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا. یہاں سے ہم بمبئی چلے گئے، کہیں چلے گئے، لیکن عام طور پہ انتقال کو ہم مرنے کے، ڈیتھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں میں نے اسلام کا ایک فلسفہ پیش کیا ہے اس لفظ انتقال کے حوالے سے. اسلام کا فلسفہ کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا، مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. واہ 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 واہ. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے. واہ 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 جی سر، واہ واہ واہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زندہ باد. مر کے بھی نہیں، بہت شکریہ. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں. خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا، سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بہت شکریہ. یہ تھے محترم المقام ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب.